بیوی بچوں پر خرچ کرے گا، حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ ہے کہ جو مال آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے وہ بہترین صدقہ ہے، سب سے زیادہ ثواب اس کا ہے۔ لیکن یہ ضرورت کی حد تک ہیں، اللہ کے حکم پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر، تو وہ عبادت کا ذریعہ ہے، اسے ثواب ملے گا، اجر ملے گا، آخرت بنے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اور دنیا میں ان ضرورتوں میں برکت ہو جائے گی، صحیح لطف ملے گا زندگی کا۔ لیکن اگر یہی چیزیں خواہشات تک پہنچ رہی ہے، اب کپڑا تن چھپانے کے لیے نہیں ہے، پسند کے لیے ہے، چوائس، تو اب چوائس میں شریعت سنت کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، اس کے خلاف بھی ہے کہ ہماری پسند ہے یہ، اب اس میں سے وہ عبادت والی چیز نکل جائے گی۔ ایسے کھانا پینا جو ہے آدمی کہ اب خواہش کے طرز پر ہو رہا ہے، وہ ضرورت اور حاجت کے طریقے پر نہیں ہو رہا، اس میں چاہتوں نے جگہ بنائی جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور ہر ایک کو کہا گیا تھا کہ یہ چاہتیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، ہر چاہت پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے کہ انسان کو حکم کا تابع کیا ہے، حکم پورا کرنا ہے، ہر حکم پورا کرنا ہے اور ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ ایمان لانے کا حکم ہے تو ہر حال میں ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، حکم ہے یہ، فقیر ہو، امیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، سازگار حالات ہو، ناسازگار حالات ہو، اپنے ایمان پر جمع رہے آدمی۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہر حال میں حکم ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے وہ، کیونکہ وہ حکم ہے کہ ہر حال میں آدمی پڑھے گا۔ بیمار ہو تو بیماری کی نماز پڑھے گا، لیکن نماز پڑھے گا۔ روزوں کا حکم ہے، جتنے اوامر و احکام اللہ کی طرف سے ملے ہوئے ان کو ہر حال میں پورا کرنے کا حکم ہے کہ کسی حال میں ترک نہیں اس کو، کہ فرائض ہے یہ۔ لیکن جو چاہتے ہیں ان کو توڑنے کا حکم ہے، چاہتوں کو کیا کرنا ہے، اس لیے روزوں میں اس کی مشق کروائی جاتی ہے، رمضان کے روزوں میں، کہ چاہتے توڑ دو۔ اب حلال جائز چاہتے ہیں کھانا کھانا، حلال کھانا اپنی کمائی کا گھر میں پکا ہوا، کوئی اس میں ناجائز چیز نہیں، لیکن پھر بھی کہا کہ ابھی رک جاؤ، اپنی بیوی ہے، حق میں کیا تھا، لیکن اب رمضان آیا، کہا کہ روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت نہیں کرے گا، رک جائے گا۔ چاہتوں کو توڑنے کی ایک مشق ہے یہ کہ حلال سے بھی اس وقت روکا ہے تاکہ حرام سے رکنے کی اس کو مشق ہو جائے، کہ حلال کھانا سے رکا ہوا ہے، حلال بیوی سے رکا ہوا ہے، تو اب یہ سال بھر زندگی بھر حرام سے رک جاوے، ناجائز لقمہ نہ اٹھاوے، غلط غذا نہ کھاوے، کسی پر غلط نظر نہ اٹھاوے۔ یہاں رمضان میں اپنی بیوی کو بھی شہوت کی نظر سے دیکھنے کو منع کر دیا، ایک مشق کروائی جا رہی ہے اس میں۔ یہ حکم ہے، حکم پورے کرنے کے لیے اور چاہتے توڑنے کے لیے، وہ پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ دنیا ہے۔ ہاں، جنت چاہت پوری کرنے کی جگہ ہے، جنت وہاں کوئی شریعت سنت نہیں، چاہتے پوری کرو، اور دنیا میں شریعت سنت ہے، ہر کام میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا پینا ہر ایک پابند ہے، یہاں پر کوئی بھی یہاں آزاد نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی آزاد نہیں تھے، ان کو بھی پابند کیا گیا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کو، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، اور امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام نبیوں کے امام ہیں، خاتم النبیین ہیں،
تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، آپ کو بھی پابند کیا گیا کہ آپ بھی پابند ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اس لیے آپ نے پابندی والی زندگی گزاری، آزادی والی نہیں گزاری۔ ہر حال میں پابند رہے اللہ کے حکم کے۔ نماز پڑھنے کا حکم آیا تو نماز پڑھی، روزہ رکھنے کا حکم آیا تو روزہ رکھا، زکوٰۃ دینے کا حکم آیا تو زکوٰۃ ادا کی، اور امت کو دین پہنچانے کا حکم آپ کو دیا گیا تو آپ نے دین پہنچایا، اور وہ پہنچانے کا خاطر بڑی مشقتیں برداشت کی، بھوک پیاس۔ وطن چھوڑنے کا حکم آیا ہجرت کرنے کا تو ہجرت کی آپ نے، ہمیشہ کے لیے مکہ چھوڑ دیا، آپ کو حکم ملا کہ آپ ہجرت کریں، مدینہ جائیں، تو پابندی والی زندگی آپ نے بھی گزاری، اور اپنی امت کو بھی اسی کی تعلیم دی کہ یہاں کوئی آزاد نہیں ہے، چاہے دنیا نے حکومتیں بنا لی، آزاد حکومتیں، اور انسانی حقوق کے نام پر جانور بنایا انسانوں کو، انسانی حقوق کے نام پر جانور بنائے، ہیومن رائٹس کہتے ہیں کہ یہ حق ہے لڑکے کا کہ لڑکے سے صحبت کرے، اس کا حق ہے، جانور بنا دیا اس کو۔ لڑکی کو حق دے دیا کہ وہ لڑکی سے شادی کرے، اس کو جانور بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک نظام بنا کر اتارا ہے، جس نظام کے تحت ہر ایک کو زندگی گزارنی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی سے لطف اٹھاوے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں چاہتیں پوری کریں گے تو مزہ آئے گا، لیکن حقیقی مزہ حکم پورا کرنے میں، حقیقی مزہ کس میں ہے؟ حکم پورا کرنے میں، کہ آدمی حکم پورا کرے۔ اس میں جو مزہ ہے وہ چاہتیں پوری کرنے میں نہیں ہے، اس لیے اللہ کے جو بندے بھی حکم پورا کرنے کا مزہ چکھ لیتے ہیں وہ خواہشات والی زندگی کی طرف نہیں جاتے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جاہلیت میں آزاد زندگی گزاری تھی، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور علیہ السلام نے تعلیم دی، ایمان کی، اعمال کی، عبادت کی، اخلاق کی، حکم بتائے، اور جب انہوں نے حکم پورا کرنا شروع کیا تو اب حکموں والی زندگی میں جو ان کو مزہ آیا ہے تو انہوں نے کسی حال میں حکموں والی زندگی نہیں چھوڑی۔ بھوک آئی تو بھوک برداشت کر لی، پیاس آئی تو پیاس برداشت کی، دشمنی ہوئی تو دشمنی برداشت کر لی، وطن چھوڑنا پڑا وطن چھوڑا، در بدر ہو گئے لیکن حکم نہیں چھوڑے، کہ انہوں نے حکموں کا مزہ چکھا تھا۔ ہم حکموں سے گھبرا رہے ہیں، ہم حکم سے گھبرا رہے ہیں چاہت پوری کرنے کے خاطر، حالانکہ جو مزہ حکم پورا کرنے میں ہے وہ مزہ چاہت پورا کرنے میں نہیں ہے۔ اس لیے اس محنت سے وہ استعداد بنانی مقصود ہے ہر فرد و امت میں، ہر مرد و عورت میں، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و خدمت میں صحابہ کرام نے اپنے اندر ایک استعداد بنائی حکم پورا کرنے کی، کہ اللہ کا جو حکم آئے گا ہم پورا کریں گے، اور اس حکم کے خاطر ہر چاہت کو قربان کریں گے۔ محبت میں قربانی قربانی ہے، محبت میں قربانی ہی قربانی ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ سے محبت ہے، جس آدمی نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کی عبدیت کا اقرار کیا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول تسلیم کیا ہے تو حضور علیہ السلام کی غلامی کا اقرار کیا ہے محمد الرسول اللہ کہہ کر، اب اس کا ثبوت دینا ہے زندگی میں۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ثبوت دے رہی ہے، چاہے یہ ثبوت وفا کا ہے یا بے وفائی کا ثبوت ہے، کہ کلمہ پڑھنے کے بعد وفادار ہیں، اللہ کے حکم پر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہیں، یا اپنی چاہت پر آدمی بے وفا ہے، یہ ثبوت ہے۔ عملی زندگی بتاتی ہے کہ آدمی وفادار ہے یا بے وفا ہے، کہ حکم پورا کروائیں ہر حال میں وفادار ہے، نمازوں میں ہیں، اللہ کی یاد میں ہیں، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہیں، حضور والے مبارک علم کے ساتھ ہیں، ہر وقت اس کا جذبہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے، ہر وقت اس بات کا اندر داعیہ ہے
کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو زندہ کروں، آپ کے طریقوں پر چلوں، آپ کے طریقے کا اتباع کروں، تو یہ وفا والی سوچ ہے، وفادار امتی ہے یہ اللہ کی مدد کا مستحق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں لگے گی اس کو، اور زندگی گزارنے کا مزہ اس حکموں والی زندگی میں ہے۔ زندگی حکموں پر ہے، زندگی گزارنے کا مزہ ہے، لطف ہے۔ نماز میں مزہ آئے گا، روزوں میں مزہ آئے گا، ذکر میں مزہ آئے گا، قرآن پڑھنے میں آدمی اللہ سے باتیں کر رہا ہے مزہ آئے گا، نماز پڑھ رہا ہے اللہ سے باتیں کر رہا ہے تو مزہ آئے گا۔ اللہ نے جان اور مال دی ہے تو اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی عیال پر خرچ کر کے مزہ آئے گا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اولاد پر بھی آدمی خرچ کرتا ہے، مزہ آتا ہے۔ جس سے محبت ہے اس کی اولاد کو بھی دیتا ہے۔ ایسے جب اللہ سے تعلق ہوگا تو پھر اللہ کی مخلوق پر ہم اپنی جان مال خرچ کریں گے، ان سے محبت کریں گے اللہ کے لیے، پھر نفرت کے لیے جگہ نہیں ہوگی، نفرت کے لیے نہ جگہ ہوگی نہ وقت ہوگا، اب محبت کے لیے جگہ ہے، اس لیے کہ تعلق اللہ سے سازگار ہے۔ تعلق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سازگار ہے۔ ابھی زندگی میں مزہ آئے گا، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی گزاری اللہ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ، مخلوق خدا کی ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ، یہ اصل زندگی ہے۔ اپنا کھانا پینا تو جانور بھی کر لیتا ہے، اپنی روزی روٹی اس کے لیے دوڑ دھوپ کر کے وہ جانور بھی کر لیتا ہے، پھر انسان اور اس میں کیا فرق ہے؟ انسان میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ انسان اپنی ذات سے اللہ کے حکموں کو پہچانتے ہوئے حکم پر زندگی گزارتا ہے اور ہر حال میں پابند رہتا ہے، ہر حال میں، چاہے فقر میں ہے تو فقر میں پابند ہے، اور غنا میں ہے تو غنا میں بھی پابند ہے۔ یہ چیزیں کامیابی ناکامی کا معیار نہیں ہے، یہ چیزیں آزمائش دونوں حال میں ہے۔ کوئی آدمی مالدار ہو گیا تو کامیاب ہو گیا، اس کے بعد سرٹیفکیٹ آ گیا کامیابی کا؟ نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی غریب ہو گیا تو وہ ناکام ہو گیا، کوئی اس کے بعد سرٹیفکیٹ ہے تم فیل ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے، روزی اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ دی ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو بے محنت دے دیتا ہے، کسی کو خوب محنت کے بعد کچھ نہیں ملتا، کسی پاگل کے مقدر میں کروڑوں ہیں اور کسی عقل مند کی مقدر میں لاکھوں نہیں ہیں۔ اللہ کی تقسیم ہے وہ تو، اور تقدیر کی ہے روزی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الرزق مقسوم والحریص محروم، جمعہ کے خطبے میں امام صاحب پڑھتے ہیں کہ روزی تقسیم ہے، لالچی محروم ہے، لالچی محروم ہوگا، اور روزی تو تقسیم ہے، جس کی مقدر میں جو لکھی ہے اسے مل کے رہے گی۔ بہت سو کو بے محنت مل جاتی ہے، بے محنت کوئی کام نہیں کیا، وہ کروڑ پتی پیدا ہوا ہے، پیدا ہی کروڑ پتی ہوا، ارے ہوتا نہیں ہوتا ایسا، کروڑ پتی پیدا ہوا۔ اور بعضے وہ ہوتے ہیں کہ کروڑ پتی پیدا ہوئے تھے لیکن زندگی میں فقیری لکھی ہوئی تھی، زندگی میں کیا لکھا تھا؟ فقر تھا، تو بعد میں عمر ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد وہ کروڑ پتی نہیں بچا، ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ مال ہاتھ سے چلا گیا۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے قصے لکھے ایسے۔ اس لیے اصل چیز پر ہماری توجہ ہونی چاہیے، جو اصل چیز ہے، بنیادی چیز ہے، وہ آخرت ہے۔ ہاں، اس وقت ہم جی رہے ہیں مرنے کے لیے، جو زندگی گزار رہے ہیں مرنے کے لیے جی رہے ہیں، اور مریں گے جینے کے لیے۔ ابھی کیوں جی رہے ہیں؟ بولو نا بھائی، ہر ایک مرنے کے لیے جی رہا،
کوئی جینے کے لیے نہیں جی رہا، چاہے تیاری جینے کی کر رہے سب، الا ماشاء اللہ بہت تھوڑے ہیں جو مرنے کی تیاری میں ابھی سے لگے ہوئے ہیں، باقی سب جینے کی تیاری کر رہے ہیں، کپڑوں کی، جوتوں کی، مکان کی، سواری کی، اپنی تیاری ہو چکی ہے تو بچوں کی، پوتوں کی، جن کی جوابداری اس کے ذمے نہیں ہے، جن کی جوابداری ذمے نہیں ہے، بچے کی جوابداری کہاں تک کہ ماں باپ کے ذمے ہے کہ وہ پیدا ہوا، اچھا نام رکھے، اچھی تعلیم تربیت کرے اس کو کھلاوے پلاوے پہناوے، بالغ ہو گیا اس کا نکاح کرا دیں، وہ جوابداری پوری ہو گئی، نکاح کرا دے جوابداری پوری ہو گئی۔ جوابداری کیا ہے آدمی کے ذمے کہ وہ اپنی آخرت بناوے، آدمی کے ذمے جواز کہ موت کے آخری سانس تک مسلمان بن کے رہے، یہ جوابداری ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت نہ آوے مگر اس حال میں کہ تم پکے سچے مسلمان رہو، یہ جوابداری ہے، انسان کے ذمے جو جوابداری ہے کہ پکا سچا مسلمان بن کے رہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ جوابداری ہے، او ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ ہر ایک کے ذمے جوابداری ہے کہ اسلام میں پورا داخل ہو کے رہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، بلکہ ان پر عذاب ہے اللہ کا، جیسے یہودیوں نے کیا پیچھے کہ دین میں احکامات میں سے جو چیزیں اچھی لگی لے لی اور جو چیزیں بھاری پڑتی تھی اس کو چھوڑ دی، آدھا لے لیا آدھا چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، نماز صلات تو اچھی چیز ہے، حج عمرے بھی اچھی چیز ہے، لیکن سنت کے مطابق زندگی گزارنا، شادی بیاہ میں، خوشی غمی میں اللہ کے حکم کو حضور کے طریقے پر پورا کرنا، کہ وہ اچھا نہیں لگتا، وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ کلچر، معاشرت حضور والی اچھی نہیں لگ رہی ہے، حضور والی محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، بولتے بھی ہیں کہ آپ کے طریقوں میں کامیابی ہے، لیکن آپ کی معاشرت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، تو آدھا لیا ہے آدھا چھوڑا ہے۔ آپ ایک مکمل طریقہ حیات لے کر آئے ہیں، ایک مکمل طریقہ حیات جس میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہیں، اخلاق ہیں، پورا ایک نظام حیات ہے۔ اس پورے نظام حیات سے محبت کرنا کہ میرے محبوب کا طریقہ ہے اور اسی میں میری کامیابی ہے، اور پھر اس نظام حیات کو اپنے بس سے پوری کوشش کر کے اپنی زندگی میں داخل کرنا، جس کا ہر انسان مکلف ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں کسی کا کوئی عذر نہیں چلے گا، جوان بیٹے کا عذر نہیں چلے گا کہ میرے ابا نے داڑھی نہیں رکھنے دی مجھے، باشعور شوہر کا عذر نہیں چلے گا کہ میری بیوی کو حضور والا لباس پسند نہیں تھا، اور ایک عقل مند عورت کا یہ عذر نہیں چلے گا کہ میرا شوہر مجھے پردہ نہیں کرنے دیتا تھا، اس کا عذر نہیں چلے گا۔ یہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جوان بیٹے کے لیے باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے، اس میں اگر وہ اس کو بے دینی کا حکم کرے وہ نہیں کرے گا۔ جوان بیوی کو اپنے شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے، اگر وہ اس کو غلط راستے پر لے جا رہا ہے اس کو منع کر دے گی کہ میں نہیں کر سکتی ہوں یہ کام میرے محبوب کے طریقے کے خلاف ہے، یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ ایک نوکر کو اگر اس کا سیٹ نماز سے روک رہا ہے وہ نہیں روک سکتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے اس کے اوپر۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، پہلا حق اللہ کا ہے کہ اس اللہ پر ایمان لایا جاوے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اسی اللہ کی عبادت کریں، یہ اللہ کا حق ہے، اس میں کسی کو رکاوٹ بننے کی گنجائش نہیں ہے۔
اور اس بھائی کا عذر نہیں چلے گا کہ جاب پر سے چھٹی نہیں ملتی تھی، جاب پر سے چھٹی نہیں ملی، ایسی جاب کیوں کرے جس میں نماز نہ ہو رہی ہو؟ پہلے جاب تو نماز ہے، وظیفہ تو وہی ہے زندگی کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے، اور عبادت میں اہم ترین عبادت نماز ہے، جو 5 وقت ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر اللہ پاک نے فرض کی ہے، جس کو ہر حال میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تندرست ہے تو تندرست والی نماز باجماعت مسجد جا کر آدمی ادا کرے، اور بیمار ہے تو بیماری کی نماز کا حکم بتایا ہے، مقیم ہے تو مقیم کی نماز کا حکم ہے، مسافر ہے تو سفر کی نماز کا حکم بتایا ہے۔ وظیفہ حیات ہے یہ تو، اس کا عذر چلے گا نہیں قیامت، اور کسی کو کسی کے لیے رکاوٹ بننے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر انسان کے ذمے ہے، اپنی ذات سے وہ مکلف ہے، عاقل بالغ ہے وہ مکلف ہے، اس کو اپنے آپ کو دین پر چلنے کی مشق کرنی ہے۔ نہیں چلا جا رہا ہے کوشش کرے گا، نہیں چلا جا رہا اور کوشش کرے گا، کوشش کرتے کرتے دنیا سے جائے گا، وہ کوشش کسی حال میں نہیں چھوڑے گا۔ وہ حالات سازگار ہیں تو سازگار حالات میں اللہ کی عبادت کرے گا، شکر کے ساتھ کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے، روزی روٹی کا انتظام ہے، صحت تندرستی اچھی ہے، شکر گزار بنے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے حالات ناسازگار ہیں، وہ بھی ایک آزمائش ہے، سازگار حالات بھی آزمائش ہیں، بلکہ سازگار حالات وہ بڑی آزمائش ہیں، کیونکہ ناسازگار حالات میں تو آدمی کبھی کبھی بھی اللہ اللہ کر لیتا ہے، تو وہ کم درجے کی آزمائش ہے کہ حالات سازگار ہو ناسازگار ہو، ہر حال میں اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہنا یہ ہر بندے کے ذمے ہے۔ اور صرف اتنا نہیں کہ آپ کے حکموں پر ثابت قدم رہے گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ دنیا میں اس کی برکتیں ظاہر ہوگی۔ جن مسائل کے خاطر لوگ حکم چھوڑ رہے ہیں، ان مسائل کا حل حکم چھوڑنے میں نہیں ہے، حکم پورا کرنے میں ہے۔ کہ اگر آدمی ایمان پر جمع رہا تو ایمان والوں کے ساتھ مدد کا وعدہ ہے، آدمی عبادت پر ثابت قدم رہا تو عبادت کے ساتھ زندگی میں برکت کا وعدہ ہے، کہ نماز سے روزی کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اللہ کی یاد میں لگنے سے آدمی ہر وقت اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد نصرت ساتھ ہوتی ہے، جس کے ساتھ اللہ ہے اللہ کی پوری طاقت و قدرت اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات سے آدمی حکموں پر جمع رہے، ثابت قدم رہے، نماز پر، روزوں پر، اور عبادت کے ساتھ ساتھ حضور والی مبارک معاشرت پر۔ ہاں، یہ عذر چلے گا نہیں آدمی کہ ہمارے زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے ہم کیا کریں، اب یہ آج کل لوگ کہ ہم کیا کریں، ایسا ہی ماحول ہو گیا ہے، اسکولوں میں ایسا ماحول بن گیا ہے، اور محلوں میں ایسی فضا بن گئی ہے۔ آدمی انتظام کرتا ہے، جن چیزوں کا خطرہ محسوس کرتا ہے اس خطرے سے آدمی بچنے کا انتظام خود کرتا ہے۔ جس کے پاس جتنی طاقت قوت ہے اتنا آدمی انتظام کرتا ہے۔ گرمی کا موسم آتا ہے تو گرمی سے بچنے کا ہر آدمی انتظام کرتا ہے۔ غریب آدمی پنکھا لگاتا ہے، متوسط آدمی کولر لگا لیتا ہے، مالدار آدمی اے سی لگاتا ہے۔ انتظام کیا، کوئی ایسا نہیں کہتا کیا کرے گرمی بہت ہے، کیا کرے بہت گرمی ہے، کیا کرے بہت گرمی ہے، بلکہ ہر آدمی اپنے بس کا انتظام کرتا ہے، اپنے آپ کو گرمی سے بچاتا ہے۔ سردی کا موسم آتا ہے، آدمی اپنے آپ کو سردی سے بچاتا ہے۔ کاروبار میں حالات آتے ہیں، ہر آدمی اپنے بس کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے جو ماحول بنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف کا، زندگیوں میں، گھروں میں، معاشرے میں، شادیوں میں، خوشی غمی میں، تو عذر چلے گا نہیں۔ کیا کرے، سماج میں سب ایسا ہو گیا تھا، بچے مانتے نہیں تھے، عورتیں سنتی نہیں تھی، کسی کا وہ عذر نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، یہ فرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اعلموہم الدین، یعنی ان کو دین سکھاؤ تو جہنم سے بچیں گے وہ، کہ پہلے دن سے آدمی اس کوشش میں لگے، اس بنیاد پر آدمی کسی جگہ پر رہے، اس بنیاد پر کسی محلے میں آدمی رہے کہ یہاں دینی ماحول ہے، یہاں مکتب مدرسہ ہے، یہاں مسجد قریب میں ہے، یہ بنیاد اور اساس ہے اسلام کی۔
फैसिलिटी बुनियाद नहीं है इस्लाम में। जब अल्लाह के हुक्म पर आएंगे तो खुदा अपने आप राहें खोलेगा। माल दौलत बुनियाद नहीं है, बुनियाद दीन है। मक्का में दुश्वारियां थी तो अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया, मदीना भेजा। उस मदीना में भेजा जहां कारोबार नहीं थे। इनकी तिजारतें मक्के में थी, इनके घर मक्के में थे, इनकी जायदादें मक्के में थी, लेकिन इनको दीन ईमान के खातिर हुक्म दिया। पहले हबशा की हिजरत का हुक्म दिया उनको, एक काफिला हबशा गया। फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद ये दूसरी हिजरत का हुक्म आया और उस हिजरत में जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा ने मक्का मुकर्रमा, जो उनका वतन था, बाप दादा का वतन था, जहां उनके कारोबार थे, जहां उनके मकानात थे, जहां उनकी जायदादें थी, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनको इस तरह से हिजरत करवाई कि इनके पास कुछ न बचा। लिल फुक़राइल मुहाजिरीन, के फकीर हो गए सब, और हिजरत करवाई दीन के खातिर, कि दीन बचाना है, ईमान बचाना है, अमाल बचाने हैं, अखलाक बचाने हैं, आखिरत बचानी है। दुनिया आज है, कल नहीं है, थोड़ी जाएगी, बहुत ज्यादा आ जाएगी। हमारी बुनियाद ये नहीं है, बुनियाद हमारी दीन है कि जिस मोहल्ले में, जिस बस्ती में दीनी माहौल है, दीनी फिजा अगर नहीं है तो फिर हम कोशिश करेंगे ये जो मस्जिदवार जमात की मेहनत है, उसी की मेहनत है कि मोहल्ले में दीनी फिजा बने, लोगों की फिक्रें दीन की तरफ बताओ। इस वक्त फिक्रें सबकी दुनिया है। हां, दुनिया गालिब है, हद से ज्यादा गालिब है, जरूरतों से ज्यादा चाहतें गालिब है। जिसके पास घर अपना है वो भी और मजीद सोच रहा है घर के बारे में, जिसके पास खाना है वो मजीद खाने का ही सोच रहा है, जिसके पास कपड़ा है और कपड़ा ही सोच रहा है वो। इसलिए बिठाया कि भाई किसी एक नमाज के बाद सर जोड़कर बैठ जावे, जरा अपने दीन को भी सोच लें, अपनी हिदायत को भी सोच लें, अपनी आखिरत को भी सोच लें, अपनी जन्नत को भी सोच लें। ये कोई अक्लमंदी है कि सुबह से शाम तक, शाम से फिर सुबह तक दुकान, कारोबार, खेती, और फिर उससे फारिग हो गए तो अब वक्त बचाएं तो लहव लाइब में लग जाएंगे, लायानी में लग जाएंगे, खेलकूद में लग जाएंगे। क्या यही जिंदगी का मकसद था? जिंदगी का मकसद आखिरत है कि आखिरत बन जावे, अल्लाह राजी हो जावे। इसलिए ऐसे कामों में मशगूल होने को सोचना है कि जिन कामों से अल्लाह राजी हो जाता। कि मस्जिद में आने वाले 25-50 लोग मिलजुल कर बैठे कि अभी 200 आदमी मस्जिद के बाहर है, अभी 500 आदमी मस्जिद के बाहर है, कि वो सब के सब अल्लाह के घर में आकर अल्लाह की इबादत करने वाले कैसे बन जाए। एक एक के पास जाएंगे, सब हमारे भाई हैं, हर कलमा गो भाई हैं। असल तो पूरी उम्मत की फिक्र थी कि जमीन पर बसने वाला हर इंसान, चाहे उसने कलमा पढ़ा हो या न पढ़ा हो, वो अल्लाह का बंदा है, हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मती है। हम मस्जिद की सतह से सोचकर इनके पास जावे, कम से कम कलमा गो भाइयों के पास तो चले जावे कि वो हमारे भाई हैं, हुजूर के उम्मती हैं, अल्लाह के बंदे हैं, और अपना फारिग वक्त इसमें लगावें, बजाय चौकों पर, चौराहों पर, चौपालों पर, दुकानों पर। देखें आप, जरा सोचा, गौर करें, अपने ऊपर भी गौर करें कि हमारा वक्त कहां जा रहा है। हमारा जो वक्त है, ठीक है, कारोबार कर ले आप, 6 घंटे नहीं 8 घंटे करें। अल्लाह ने 8 घंटे करने को नहीं कहा है, अल्लाह ने न 8 घंटे को कहा है, न 6 घंटे का कहा है। अल्लाह ने तो बहाना करने को कहा था कि भाई किसान जरा जमीन में बहाना कर दे, गल्ला हम उगाएंगे, ताजिर जरा दुकान खोल के बहाना कर दे, नफा हम करेंगे। उसको थोड़ा कहा था सुबह से लेकर रात तक बनियों की तरह दुकान पर बैठा रहे। वो तो बेईमान है, उसको यकीन नहीं है अपने खुदा पर, अपने अल्लाह पर रिस्क का यकीन नहीं है, इसलिए उसने अपना एक निजाम बनाया है। मदीने के बाजार को सुने, पढ़े जरा कि मदीना मुनव्वरा में सहाबा ने भी बाजार लगाया था। वो बाजार ऐसा नहीं था। हां, उस बाजार में अल्लाह का जिक्र था, उस बाजार में दुकान करने वाले 100% नमाजी थे, बाजमात नमाज पढ़ने वाले थे, जिनकी शहादत कलाम पाक में अल्लाह ताला दे रहा है, रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। कि ऐसे मर्द हैं, इनको मर्द कहा अल्लाह ने, ये है पहलवान, ये है पक्के सच्चे मर्द, रिजाल, ये मर्द हैं।
لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، کہ ان کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ روزے کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کو خدا روزی نہ دیتا ہو۔ بے ایمانوں کو دیتا ہے، نافرمانوں کو دیتا ہے، مشرکوں کو دیتا ہے، کیا نماز پڑھنے والوں کو نہیں دے گا؟ وہ اس کی فرما برداری کرنے والوں کو روزی نہیں دے گا۔ وہ ایک مسلمان یقین کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے، میرا اللہ پالتا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے اسی نے پالا پوسا ہے، اور آج بھی محنت کرنے والوں سے زیادہ محنت نہ کرنے والے کھا رہے ہیں، ان کو خدا کھلا رہا ہے۔ انسانوں سے زیادہ جانور ہیں دنیا میں، سمندر میں مچھلیاں ہیں، ان مچھلیوں کو خدا کھلا رہا ہے۔ پھر اس روزی کے خاطر آدمی دیوانہ نہیں ہوگا، اس روزی کے خاطر نماز نہیں چھوڑے گا، خدا کے حکم نہیں توڑے گا، دکان پر بیٹھ کر آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، سودی کام نہیں کرے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، اس لیے کہ روزی دھوکے سے نہیں ملے گی، روزی تو خدا کے حکم سے ملے گی۔ روزی جھوٹ بولنے سے نہیں ملے گی، روزی تو اللہ کے دینے سے ملے گی۔ روزی نماز چھوڑنے سے نہیں ملے گی، روزی تو اللہ کے دینے سے ملے گی، کہ جب اللہ چاہے گا تو روزی دے گا، جتنی وہ چاہے گا اتنی دے گا۔ اس لیے آدمی بہانہ کرے گا، یقین تو اللہ پر کرے گا۔ بھائی دکان کھولی ہے، روزی اللہ دیتا ہے، اس دکان میں نماز نہیں چھوڑے گا، اس دکان میں ماں باپ کا حق ضائع نہیں کرے گا۔ اب تو ایسا آدمی دیوانہ بنا پڑا ہے کہ اللہ کا بھی حق برباد کر رہا ہے، ماں باپ کا بھی حق برباد کر رہا ہے، اور خود اپنا بھی حق برباد کر رہا ہے۔ اس لیے کہ زندگی میں علم نہیں ہے۔ جو علم تمیز بتاتا ہے، ادب بتاتا ہے، حق بتاتا ہے، اللہ کا کیا حق ہے، اپنی ذات کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، بیوی بچوں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، اللہ کی مخلوق کا کیا حق ہے، جن حقوق کی ادائیگی کے لیے خدا نے زندگی دی ہے، وہ علم زندگی سے غائب ہے۔ اس لیے ہر آدمی اپنی دھن میں مست ہے، اپنی مرضی کا بندہ بنا ہوا ہے۔ اس زندگی سے نکل کر ایک عبادت و اطاعت والی، فرما برداری والی زندگی زندہ ہو، اس کے لیے ہر مسجد میں جن کو اللہ نے توفیق دی، سمجھ بوجھ دی ہے، وہ اب جماعتیں بنا بنا کر ایک ایک کے پاس جاویں، ہمدردی کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ جاویں۔ کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، جہالت ہے ان میں، غفلت ہے، مسجد تک نہیں آ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر زندگی نہیں ہے، تو آدمی خیرخواہ بن کر اب جائے گا، داروغہ بن کر نہیں، خیرخواہ بن کر جائیں گے کہ ہمارے بھائی ہے وہ بھی۔ جیسے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو خیرخواہ بن کر لوگ علاج کرواتے ہیں، بھائی اس کو علاج کروا دو بیچارے کو، پیسے نہیں ہے انتظام کر دو، اچھا ہو جائے۔ کوئی آدمی مصیبت میں ہوتا ہے، ایسے جو لوگ دین پر نہیں ہے، نماز اعمال پر نہیں ہے، تو ان کو حقیر نہ سمجھیں، ان سے نفرت نہیں کرنی ہے، نفرت کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ جیسے پاخانے کے لیے کوئی جگہ ہے، بولو نا بھائی، پاخانہ رکھنے کی کوئی جگہ بناتا ہے، گھر میں بھائی کباڑ بنایا ہے کہ فریز میں رکھتا ہے اس کو، کہ اس کی تو مجبوری ہے، انسانی مجبوری ہے کہ پیٹ میں جمع ہوا ہے، اس کو ایک جگہ پر ڈال دو، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس کو کوئی عزت سے رکھتا ہے۔ ایسے مذموم صفتیں ہیں، کفر ہیں، شرک ہیں، اور اسی قسم کے جو انسانی معاشرے کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، حسد ہیں، کینہ ہیں، بغض ہیں، عداوت ہیں، نفرت ہیں، یہ انسانی معاشرے کو برباد کرنے، بدبو پھیلانے والی چیزیں ہیں۔ جیسے پاخانے سے بدبو پھیلتی ہے، اس کو دبا دیا جاتا ہے، زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس کو گٹر میں بہا دیا جاتا ہے، کوئی گلی محلے میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے مذموم صفتیں ہیں، کسی سے نفرت کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی سے حسد کرنا، کسی سے بغض کرنا، کسی سے عداوت کرنا، یہ مذموم صفتیں ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ختم کر کے بھائی بھائی بن کر، جس کا حکم دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے بندے اور آپس کے بھائی بن جاؤ۔ اس ہمدردی اور خیر خواہی کو لے کر اپنے گلی محلے میں
ایک ایک مسلمان کے پاس جانا، اس لیے کہ دین کی محبت دلوں میں نہیں ہے، اس لیے دین لے کر جاتے ہیں تو زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے. ایسا ہوتا ہے، جس چیز کی محبت نہیں ہوتی اس کی لاری لے کر آتا ہے نا آدمی گلی میں، تو کوئی لیتا ہے اس سے؟ ارے بولو نا بھائی کہ اس چیز کی چاہت نہیں ہے، طلب نہیں ہے اندر، تو اس کو بہت چلانا پڑتا ہے، بڑی آوازیں لگاتا ہے، بھائی صاحب لے لو، سستا مال لے لو. ارے آتے نہیں آتے، لوگوں میں طلب پیدا کرتا ہے، وہ طلب پیدا کرتا ہے وہ. تو پھر کوئی ایک آتا ہے، کوئی 2 لے جاتے ہیں، 3 آتے ہیں، 4 آتے ہیں، دھیرے دھیرے اس کے مال کی کھپت ہوتی ہے. ایسے اس وقت دلوں میں اللہ رسول کی محبت نہیں ہے، کم ہے، حکموں کی محبت نہیں ہے، چاہتوں کی محبت غالب ہے. نماز روزوں کی محبت کے مقابلے میں جی کی چاہتوں کی محبت ہے. اللہ رسول کی محبت کے مقابلے میں اپنی چاہتوں کی محبت غالب ہے. ان کے پاس خیرخواہی کیسے لے کر جانا ہے؟ اللہ سے مانگ کر، دعا کر کے کہ اللہ ہم جا رہے ہیں تو ہماری مدد فرما دے. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، جس کے دل میں دین کی محبت نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، مدد کی، تعاون کی، ہر قسم کی، کہ میری مدد فرما دے، میرے بھائی کو ساتھ کر دے، اور دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. تو دعائیں مانگ کر پھر روزانہ 2-2 3-3 کی جماعتیں بنا کر اپنی بستی کے گھر گھر جانا. اور جو ہمارے بنیادی چیزیں ہیں، ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت، اس کو گھر گھر جا کر بولنا ہے. جو 6 صفات ہیں نا تبلیغ میں، 6 صفات، ایمان، نماز، علم اور ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، اور دین کی محنت کے لیے راہ خدا میں نکلنا، کہ ان کے فضائل گھر گھر جا کر بولنے ہیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت پیدا ہو، اور بولتے بولتے ہمارے دلوں میں بھی اس کی حقیقت پیدا ہو جائے. ابھی ہم بھی بول تو رہے ہیں لیکن حقیقت دل میں نہیں ہے. بولتے بولتے ہمارے دلوں میں اس کی حقیقت آ جاوے، اور لوگوں کے درمیان میں اس کو بولتے بولتے لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت پیدا ہو، ایمان، اعمال کی، علم کی، اخلاق کی، دین کی نسبت پر راہ خدا میں نکلنے کی. گھر گھر جانا، ایک ایک کے پاس پہنچنا ہے، اس کی دعوت دینی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی اگر آدمی کر رہا ہے تو بڑا کام کر رہا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاوے، اللہ کے حکم کی طرف بلاوے. یہ کام ہے، گھر گھر جانا، ایک ایک کو ملنا اور دین کی دعوت دینا. لیکن بس شرط یہ ہے کہ محبت کے ساتھ دعوت دینا ہے. محبت فاتح عالم، ہر ایک سے محبت کرنی ہے، ہر ایک اللہ کا بندہ ہے، حضور علیہ السلام کا امتی ہے. کوئی نمازی ہے، کوئی نماز میں نہیں آ رہا ہے، جہالت ہے. ابھی جیسے بیمار آدمی ہوتا ہے تو بیمار سے محبت کرتے ہیں لوگ، بیماری سے کوئی محبت نہیں کرتا. کرتا ہے کوئی محبت؟ کہ بیماری سے محبت نہیں کی جاتی، لیکن بیماری کی وجہ سے بیمار کو کوئی نہیں چھوڑ دیتا. چاہے بڑی سے بڑی بیماری ہو، لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی صحت کے لیے دعا مانگتے ہیں، اس کے صحت کے لیے علاج کرواتے ہیں کہ بیمار اچھا ہو جائے. بہت بھلا آدمی ہے، بیچارے کو کینسر ہو گیا. لوگ کہتے ہیں نا کینسر سے کسی کو محبت نہیں، لیکن جس کو ہوا ہے اس سے خیرخواہی کرتے ہیں. ایسے ہی کفر ہے، نفاق ہے، شرک ہے، نماز چھوڑنا ہے، اور بڑے بڑے گناہ ہیں. ان گناہوں سے ضرور نفرت ہوگی، ان گناہوں سے نفرت ہوگی، لیکن جو اس میں مبتلا ہے اس سے نفرت نہیں ہوگی، بلکہ اس کو سینے سے لگائیں گے اور اس سے بات کریں گے، سمجھائیں گے. ہمارے ذمے وہی ہے، سمجھائے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ سمجھاتے رہیں، بات کرتے رہیں. بات کرنا، سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے. یہ اس کی محنت ہے. روزانہ ایک ایک کے پاس جانا، ملنا، بات کرنا، اور فضائل سنانے ہیں، فائدے بتانے ہیں. دنیا میں جتنی چیزیں چل رہی ہیں اس کے فائدے لوگ سن رہے ہیں. جوتوں کا، کپڑوں کا اور چیزوں کا لوگ فائدے بتا رہے ہیں. کاٹن والے کاٹن کا فائدہ بتا رہے ہیں، پولیسٹر والے پولیسٹر کا فائدہ بتا رہے ہیں،
جوتے والا جوتے کا فائدہ بتا، لوہے والا لوہے کا فائدہ بتا رہا ہے، مٹی والا مٹی کا فائدہ بتا رہا ہے، اور منہ بھر کے بتا رہے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے نفع نظر آ رہا ہے۔ ایسے دین کے اعمال کا فائدہ بتانا ہے، ہاں نماز کا فائدہ بتانا، ایمان کا فائدہ بتانا ہے، اللہ کی رحمتوں سمجھانے کا اللہ بڑا مہربان ہے، رحمت بھیجنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، اس اللہ سے جوڑنا ہے، اس کے لیے وہ باتیں کرنی ہیں۔ لیکن ہم وہ باتیں اس وقت کریں گے جب وہ باتیں سنیں گے، وہ باتیں سنیں گے۔ اس کے لیے فضائل کے حلقے لگائے ہیں کہ ہر کسی ایک نماز کے بعد مسجد میں فضائل کا حلقہ لگے، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، نماز، ذکر، تلاوت، دعوت، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے فضائل پڑھے جاوے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں سنی جاوے۔ اللہ کی آیتیں ہیں اور اس کے ترجمے ہیں، اس میں نماز کی کتاب میں قرآن نماز سے متعلق کتنی آیتیں حضرت شیخ نے نقل کی ہیں۔ زکوٰۃ کے باب میں زکوٰۃ اور صدقات خیرات کی آیات، حج کے باب میں حج کی آیات اور اس کے فضائل ہیں، ذکر کے باب میں ذکر کی آیات اور اس کے فضائل ہیں۔ اس کے جتنے فضائل سنیں گے وہ ہم بولیں گے، آدمی جو سنتا ہے وہ بولتا ہے۔ اب ہم 24 گھنٹے کی اپنی زندگی دیکھیں کہ ہم کیا سن رہے ہیں، ہمارے کانوں کے راستے سے اندر کیا جا رہا ہے۔ کانوں کے راستے سے دنیا اندر جا رہی ہے، تیری میری جا رہی ہے، لایانی جا رہی ہے اندر، تو پھر آدمی وہی بولتا ہے۔ اس سے اچھا خاصا سمجھدار آدمی، نمازی آدمی مسجد کی صف میں کھڑا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کتنا پارسا آدمی ہے، یہ کتنا نیک آدمی ہے، لیکن باہر نکل کر دوستوں کی محفل میں بیٹھتا ہے تو ایسی گالیاں بکتا ہے، شیطان شرما جاوے اس سے، کیونکہ وہی سنا ہے، اس نے وہی سنا ہے۔ یہ نہیں سنا کہ سباب المسلم فسق، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یہ فاسق کا کام ہے گالی دینا، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ آدمی گالی دے رہا ہے، ماں بہن کی گالی دے رہا ہے، مسجد میں کھڑا رہنے والا، اس لیے کہ گالیاں سنی ہے بچپن سے، وہ بھی گالی دے رہا ہے اور بدتمیزی کر رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے۔ ہاں ایک برا معاشرہ ہے جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے، جس میں گالی گلوچ ہو، تیری میری ہو، غیبت ہو، کسی کی آبرو پر عزت پر حملہ ہو رہا ہو، کسی کی جان پر حملہ ہے، کسی کے مال پر حملہ ہے۔ ایک پاکیزہ ماحول تیار کرنے کے لیے مسجد میں فضائل کے حلقے قائم کریں کہ جس میں ایمان کے فضائل ہیں، نماز کے فضائل ہیں، ذکر کے فضائل ہیں، قرآن کے فضائل ہیں، اور فضائل صدقات میں صدقات اور زکوٰۃ اور مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور اس کے فضائل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا اس میں گزرے، گھر کے ماحول میں بھی تعلیم کا حلقہ قائم کریں تاکہ ہم ایمان، اعمال اور ان چیزوں کے فضائل کو سن کر اپنے اندر سے وہ غلط جذبات کو ختم کریں۔ بے ایمانی کے جذبات ہیں، گناہوں کے جذبات ہیں، بڑا بننے کا جذبہ ہے، فسادی بننے کا جذبہ ہے، یہ برے جذبات ہیں۔ گھر کے ماحول میں بھی بچوں کو لے کر بیٹھے ہیں۔ ہاں ہمارے ذمہ فرض ہے یہ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، ان کو دین سکھانا ہوگا، یہ والدین کے ذمہ ہے۔ گھر کا ایک ماحول بنایا جاوے جس ماحول میں نماز ہے، صبح شام اللہ کا ذکر ہے، جس ماحول میں خدمت ہے کہ چھوٹے بڑوں کی خدمت کر رہے ہیں، بڑے چھوٹوں کی تربیت کر رہے ہیں شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ گھر کے ماحول میں سنت والی زندگی کا اتباع ہے، ہاں کہ گھر کے ماحول میں سنتیں زندہ ہو رہی ہو، کھانے کے وقت کھانے کی سنتیں ہیں، سونے کے وقت سونے کی سنتیں ہیں، لباس کی سنت ہے۔ گھر کی معاشرت میں دین لانا ہے، اسی پر دین کا بقا ہے، استحکام ہے، وہ مضبوط ہوگا کہ معاشرت میں دین ہے، وہ دین باقی رہے گا۔ اور اگر معاشرت میں دین نہیں ہے تو پھر
جو عقائد و ایمان کا دین ہے وہ اس راستے سے بہ جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے آدمی کا ذہن مرتد ہوتا ہے، ارتداد جو ہے نا، ارتداد ذہنی جس کو کہتے ہیں، آدمی کا ذہن مرتد ہو جاتا ہے۔ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اچھے نہیں لگتے، ذہنی طور پر آدمی اس کو قبول نہیں کرتا، یار اس میں تو ایسا ہو تو کیسا ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس کو ایسے کرنا چاہیے، دیکھو فلاں ملک میں کیسا ہے، دیکھو فلاں قوم میں کیسا ہے، حالانکہ حضور کے طریقے کے خلاف والے ملک ہیں، وہ قوم حضور کے دشمن ہے، اور آدمی ذہنی اعتبار سے ایسی باتیں شروع کر دیتا ہے، یہ ذہن مرتد ہے، یہ ذہنی ارتداد ہے۔ پھر وہ ارتداد معاشرت کا منتقل ہوتا ہے۔ ہاں، اب آدمی کے کپڑے بدلتے ہیں، آدمی کے کیا بدلتے ہیں؟ کپڑے پہلے اندر بدلتے ہیں پھر باہر بدلتے ہیں۔ پہلے کہاں بدلتے ہیں؟ اندر کے کپڑے جو اندر کے وہ پہلے بدلتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی دیکھتا نہیں ہے اور اندر سے اچھا لگتا ہے، وہ جی کی چاہت ہے، وہ جی کی چاہت ہے، اور پھر اوپر سے آدمی بدلتا ہے اور معاشرت بدلتے ہیں، گھر بدلا، لباس بدلا، شادی بیاہ کا طریقہ بدلا۔ اب جس بستی میں رہ رہا تھا وہ بستی بھی اچھی نہیں لگتی، اب جس بستی میں رہتا تھا وہ بستی بھی اچھی نہیں لگتی ہے جہاں دادا رہے تھے، ابا رہے تھے، اور وجہ دین نہیں ہے کہ بھئی، ایک تو وجہ یہ ہے کہ آدمی جس بستی میں بے دینی غالب ہے، نماز کا ماحول نہیں ہے، بچوں کی تعلیم تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے۔ یہ تو محمود چیز ہے کہ آدمی اس نسبت سے کسی جگہ جاتا ہے کہ جہاں پر بھئی نماز کے لیے مسجد قریب ہے، بچوں کی تعلیم تربیت کا مکتب قریب ہے، محلے میں ماحول نماز کا، دین ایمان کا ہے، عورتوں میں پردہ ہے۔ لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں بیکورڈ لوگ ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ کہ بیکورڈ لوگ ہیں، تو وہی پرانی باتیں کرتے ہیں، نماز صلات کی، روزے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہی سنت والی زندگی کی بات کرتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں دنیا چاند پر جا رہی ہے، واپس آئے تو پوچھنا ان کو کیا ہے وہاں۔ ہاں، یہ ذہن بدل گیا ہے اور اچھی علامت نہیں ہے، یہ علامت اچھی نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ گھروں میں تعلیم کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت گھر والوں کے دلوں میں پیدا کی جائے۔ جب آپ سے محبت پیدا ہوگی تو پھر اس گھر میں آپ کے طریقے زندہ ہوں گے۔ ہاں، خالی پرچے لٹکا دینے سے محبت پیدا نہیں ہوتی ہے گھر میں، کہ تختے بنا دیے، پیسے آ گئے ہیں، یہ تختے بنا دیے ہیں مکہ مدینہ کے اور گھر میں لٹکا دیے ہیں، تو تختوں سے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ ان کے دلوں میں موقع بموقع حضور علیہ السلام کی باتیں اتارنی ہوگی، آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کے طریقوں کے بارے میں، آپ کی نبوت کے بارے میں، آپ کی ختم نبوت کے بارے میں ان کو سمجھانا ہوگا، آپ کی سنتوں کے فائدے بتانے ہوں گے۔ اور اس کے لیے جو پہلی جماعت جنہوں نے صحابہ کا اتباع کیا وہ صحابہ کی جماعت ہے، اس جماعت کے واقعات ان کو سنانے ہوں گے کہ دیکھو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیسے قربانیاں دی ہیں۔ اس ابوبکر کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئی، حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بنی ہے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی زوجیت میں کیسی زندگی گزاری ہے، کیسا اسلام پر عمل کیا، کیسا علم سیکھا۔ وہ حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو دنیا کی تمام بیٹیوں سے افضل ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جن کے پاس بہت سارے مواقع تھے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عیش و عشرت کا سبق نہیں سکھایا، اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار اس طرح نہیں کیا کہ اپنی بیٹی کو عیش و عشرت کی زندگی گزروا دے، اس کو من پسند کپڑے دلا دیں اور من پسند ان کے زیور دلا دیں اور اس کی پسند کی اس کو زندگی کی اجازت دے دیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو بھی اللہ کے حکم کا پابند کیا، اپنی بیٹی کو جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، حسنین کی ماں ہیں، حضرت علی جو چوتھے خلیفہ ہیں ان کی بیوی ہے، اور سب سے بڑی نسبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس فاطمہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کا پابند کیا کہ وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور اس فاطمہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ قبر میں حسب نسب نہیں چلے گا، قبر جو ہے وہ عمل کی صندوق ہے،
وہاں جو عمل لے کر جائے گا اس کا عمل اسے کام دے گا وہاں. یہ سبق اپنی بیٹیوں کو پڑھایا آپ نے، اور خواہشات کی زندگی کا رخ ان کو نہیں کرنے دیا، بلکہ فقر و فاقہ کے ساتھ زندگی گزاری. ان کے قصے مشہور ہیں، ان کے فاقوں کے، ان کے فقر کے، ان کی سادگی کے. یہ سبق اپنی بیٹیوں کو پڑھانے ہیں، ان کے اندر یہ جذبات بنانے ہیں. ہاں، حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے ان کا نکاح کیا. حضرت علی فقراء صحابہ میں سے ہیں. اپنی بیٹی تھی، جگر کا ٹکڑا ہے. آپ خود فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. وہ جگر کا ٹکڑا آپ نے ایک فقیر صحابی کو دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مہر کے پیسے نہیں تھے، رہنے کا ان کا گھر نہیں تھا اپنا، ان کے پاس اپنا گھر بسانے کے برتن نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند برتن دیے جس سے انہوں نے اپنا گھر آباد کیا. اپنی بیٹیوں کو یہ سکھانا ہے کہ اللہ کی نظر میں دین محمود ہے، اصل دین ہے، دنیا کچھ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے. ان کو یہ سمجھانا ہے، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، گھر کی عورتوں کو یہ سبق پڑھانے کے لیے ان کے قصے حکایات صحابہ میں حضرت شیخ نے جمع کیے کہ امت کی عورتوں میں یہ جذبات بنے جو جذبات ان کے اندر تھے. ان کے اندر سادگی کا جذبہ بنے، عبادت کا ذوق پیدا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کا شوق پیدا ہو کہ یہ بیٹیاں گھر میں رہ کر اللہ کو راضی کریں. یہ حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ، حضرت زینب اور رقیہ اور ام کلثوم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن سے خدا راضی ہو گیا اور جن کو دنیا میں بشارت مل گئی جنت تک پہنچنے کی، یہ ان کا اتباع کریں. ہم ان کو کس رخ پر لے جا رہے ہیں؟ ہمارے کیا عزائم ہیں؟ بیٹی کو کالج بھیج کر باپ کیا چاہ رہا ہے؟ اس کے کیا ارمان ہے اندر سے؟ یہ اس کو ہاسٹل میں ٹھہرا کر کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ کچھ عقل ٹھکانے ہیں؟ کوئی غیرت زندہ ہے اندر کسی باپ کی جو کسی غیرت مند باپ میں، مسلمان نہیں، کسی غیرت مند باپ میں آج سے 50 سال پہلے، 30 سال پہلے کوئی غیرت ہوا کرتی تھی جو اپنی بیٹی کو، جوان بیٹی کو تنہا چھوڑ کر وہ گھر میں اس کو تنہا نہیں چھوڑتا تھا، آج اس بیٹی کو ہاسٹل میں چھوڑ رہا ہے. اس کو کسی یونیورسٹی کے میدان میں آوارگی کروا رہا ہے. کیا سوچ ہے یہ؟ کچھ غیرت نام کی کوئی چیز بچی یا نہیں بچی ہے؟ اس کی تو روزی روٹی خدا نے اس کے ذمہ نہیں کی ہے. اس کی روزی روٹی اس کے باپ کے ذمہ ہے، نکاح ہو جائے گا اس کے شوہر کے ذمہ ہے. اس کی تو اپنی روزی کا ذمہ خدا نے اس کو نہیں دیا ہے. ایک نظام بنا کر دنیا کے انسانوں کو دیا تھا. مردوں کے ذمہ کو ذمہ داریاں کی تھی، عورتوں کے ذمہ کو ذمہ داریاں کی تھی، اور دونوں کو اپنی ذمہ داریوں کا پابند کر کے انسانی معاشرے کو دنیا میں جنت بنایا تھا کہ ایک دوسروں کے حق ادا کرے. اور پھر آگے جا کر جب اپنی عمر کو پہنچے تو یہ کسی کی نیک بیوی کے روپ میں، اور جب اس کے دامن میں، اس کی گود میں اولاد ہو جائے تو ایک اچھی تربیت کرنے والی ماں کے انداز میں یہ اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہو، اور یہ اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ زندگی گزار کر اللہ کو راضی کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو رہی ہو. یہ اس کو سبق سکھایا تھا اور اس کو اس کے سبجیکٹ پڑھانے کے تھے. سب کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا ایجوکیشن سے. لیکن کون سا ایجوکیشن ضروری ہے؟ جو گھر برباد کر دے، جو معاشرے کو جانور بنا دے، جو جنگل سے زیادہ خطرناک نظام شہروں میں قائم کر دے، ایسا ایجوکیشن ضروری ہے. وہ ایجوکیشن ایمان کا تھا، وہ ایجوکیشن تقوی کا تھا، وہ ایجوکیشن صبر اور شکر کا تھا، تو کم روزی میں بھی گھر اچھے چل جاتے تھے. بیٹیاں خوش تھی کہ ان کی ماں نے صبر سکھائی تھی. ان کی ماں نے ان کو صبر کا سبجیکٹ سائنس اور میتھ سے زیادہ اچھا پڑھایا تھا، تو وہ چٹنی روٹی کھا کر بھی خوش تھی. لیکن جب سے ماں نے ان کو صبر اور شکر پڑھانا چھوڑ دیا اور ان کو کسی ہاسٹل کی زینت بنا کر ان کو سائنس اور میتھس پڑھا کر ان کو ناشکرا بنا دیا، تب سے یہ بیٹیاں جو ہے دنیا میں ذلیل ہو گئی. ان کو صبر سکھانے کا تھا،
इनको शुक्र पढ़ाने का था, इनको तकवा पढ़ाने का था, इनको हया सिखाने की थी, इनको सादगी का सबक देना था, जो सबक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटियों को सिखाया था, जो सबक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज मुतहरात को, जो फकीर घरानों की बेटियां नहीं थी, हजरत आयशा अबू बकर सिद्दीक की बेटी है जो मक्का के सरदार थे और सबसे बड़े मालदार थे, हजरत उम्मे हबीबा जो है वो अबू सुफियान की बेटी है जो मक्के के सरदार थे, सफिया बिन्त हुवै जो है यहूदी सरदार की बेटी थी, और हजरत हफ्सा जो है उमर इब्ने खत्ताब की बेटी है। कोई फकीर घरानों की बेटियां थी, वो मालदार बाप की बड़ी बेटियां थी। उनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने सादगी का सबक सिखाकर उनको खुशहाल बना दिया। उनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने तकवे का सबक सिखाकर कयामत तक आने वाली औरतों का नमूना बना दिया। और हम किस रुख पर जा रहे हैं? जिनको बचपन से कलमा मिला था, जिनका दादा ईमान वाला था, जिनका परदादा ईमान वाला था, जिनके किसी का दादा आलिम था, किसी का दादा दाई था, आज उसकी पोती किसी हॉस्टल की जीनत बन रही है। शर्म करने की बात है, शर्म की बात है ये। इसको तो इबादत सिखाने की थी, इसको तकवा सिखाने का था, इसको बेहतरीन बहू बनाने की थी, इसको एक बेहतरीन मां बनाने की थी। अब वो बेहतरीन बहू तो रही नहीं, ये बेहतरीन मां नहीं रही, चाहे कुछ भी बन गई वो। घर की तालीम से मकसूद है कि इनके अंदर हया आवे, इनके अंदर शर्म आवे, इनके अंदर मां बाप की, भाई बहनों की तमीज आवे। ये ऐसी गैरतमंद औरत हो कि जिसकी जिंदगी से उसके भाइयों का सर शर्म से नीचे न झुके कभी। ये ऐसी जिंदगी गुजारे कि इसके बाप को कभी मोहल्ले में शर्म की वजह से सर नीचा न करना पड़े। उसको घर के माहौल में सिखाना है। जो जज्बात हमारे वो मुंतक़िल, वो कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारा है। हमारे ही जज्बात वही है, वो हमारे जज्बात है जो हो रहा है। वो जिस दिन हमारे जज्बात होंगे कि हमारी बेटियां ईमान वाली बने, तक़वे वाली बने, सबर वाली बने, शुक्र वाली बने, ये अल्लाह की बंदी और हुजूर अलैहिस्सलाम की नुमाइंदी बने, तो फिर वो चीजें उनके अंदर मुंतकिल हो। उसी फिक्र के साथ उनकी तरबियत होगी, उनको तक़वा सिखाएंगे। तकदीर लिखी जा चुकी है और उस पर वो कलम खुश्क हो चुका है, कोई किसी की तकदीर नहीं बदल सकता है। तो फिर क्यों उनके रास्ते पर जाना है? हम उनको वो चीज दें जो अल्लाह ने हमें उनको देने को कहा है। अपने घर के माहौल में तरबियत का निजाम बनावे, जवान बेटियों को घर में रखें, खुद भी पर्दे का एहतिमाम करने की जरूरत है। जैसे पर्दा औरतों पर है, ऐसे पर्दा मर्दों पर भी है। मर्दों से भी कहा कि नजरें झुकाएं, गैर महरम के साथ इख्तिलात न करें। जो गैर महरम, चाहे रिश्तेदार है, वो चचाजाद बहन है, खालाजाद बहन है, फूफीजाद बहन है, मामूजाद, जिन बहनों से रिश्ता जायज है वो बहन ही नहीं है, वो तो उर्फ में उसको बहन कहा जाता है। जिसके साथ शादी जायज है उनसे पर्दा करने को कहा है कि हम भी अपनी मुआशरत में पर्दा लावें। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल की तबलीग हो गई हमारे गांव देहातों में, 80 साल हो गए, और उसके साथ अल्लाह का फजल है, इल्म भी मिला, मदरसे खुले, मकातिब बने हैं। इसकी मेहनत का यही मकसद था। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा क्या चाहते हैं आप, तो फरमाया इहयाउ जमीअ मा जा बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलाम जिन चीजों को लेकर आए हैं उन सब चीजों को जिंदा करना चाहता हूं। आप ईमान भी लाए हैं, आप इबादत भी लाए हैं, आप उसने मुआशरत भी लाए हैं, आप उसने अखलाक और उसने मामलात भी लाए हैं। हमारी नीयतों में जिस दिन ये चीजें होगी कि इस मेहनत से मकसूद हमारी जाती जिंदगियों में और हमारे घरों में पूरा दीन लाना है, कि पूरा दीन आवे, हमारी मुआशरत में हम दीन दाखिल करें। पर्दे के हम भी मुकल्लफ हैं कि किसी अजनबी औरत से हम बात नहीं कर सकते। ये जो बहनें जो मैंने शुमार करवाई वो बहनें नहीं है, वो तो उर्फ में बहन कहा जाता है उसको, वरना उससे तो निकाह चाहिए, वो तो बीवी बनेगी कल को, निकाह हो गया तो बीवी बन जाएगी। उर्फ में बहन कहते हैं, लेकिन वो बहन नहीं है, उससे पर्दा है। अपने माहौल में इसकी कोशिश करेंगे। तालीम के रास्ते से इस्तेदाद पैदा होगी। जब घरों में फजाइल की तालीम होगी, दीन की समझ बढ़ेगी, शऊर बेदार होगा और इस्तेदाद पैदा होगी दीन पर चलने की। इसलिए घर घर में तालीम जिंदा करें। मोहल्ले के एक एक घर में तालीम शुरू हो, इसके लिए मस्जिद की जमात की सतह से वहां जाकर फिक्र करें और अपने कुर्बो जवार में जाकर, जहां लोग अभी पूरी तरह से मानूस नहीं है, जिनको गलत फहमियां हैं, उनकी गलत फहमियों को हम अपनी खिदमत से, अपने अखलाक से, अपनी अच्छी बातों से दूर करने की कोशिश करेंगे।
दूसरे गश्तों के जरिए से वहां मेहनत करेंगे। और कुर्ब जवार के जो देहात हैं 20, 25, 50, 100 किलोमीटर, वहां 3-3 दिन की जमातें भेजकर इसी तरतीब पर वहां काम करते हुए हमारे कुर्ब जवार में भी 100% ईमान, अमाल, अखलाक, फिक्र आखिरत लोगों की बढ़े, उस लाइन से कोशिश करेंगे। हम अपने बस इतने मुकल्लफ हैं कि हम अपने बस का काम कर लें, हम अपने बस की कोशिश कर लें, अपनी नीयत सही कर लें, अपना तरीका सही करें मेहनत में और अपने बस की कुर्बानी दे दें। फिर हिदायत अल्लाह के हाथ में। जो अल्लाह अंधेरे में से उजाला निकालता है सुबह को, वही अल्लाह इन जुल्मतों में से हिदायत का सूरज शुरू करेगा। हम नहीं करेंगे, अल्लाह करेगा। लेकिन हमारे जज्बात तो हों, हमारे कुछ इरादे तो हैं और उसके लिए जो तरतीब अल्लाह ने नबियों के जरिए से बतलाई है, उस तरतीब पर कुछ मेहनत की शक्ल बनाएंगे तो फिर ये बेदीनी और ये जहालत अपने आप छटेगी, अल्लाह उसे दूर कर देगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, अभी कुछ वक्त आपको दे रहे हैं, थोड़ा मौका दे रहे हैं इस वक्त कि बैठकर आपस में तरतीब बनावें कि रोजाना अपनी मस्जिद के इन अमाल में हमें एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से, एक जिम्मेदार नमाजी होने की हैसियत से हम अपनी मस्जिद की जमात के साथ मशवरे में, तालीम में शिरकत करेंगे। और रोजाना जितना फारिग वक्त है, 2.5 घंटे तो एक नए आदमी के लिए है कि एक नया आदमी आया है, उसको 2.5 घंटे से शुरुआत करते हैं, वरना इनमें तो अक्सर वक्त लगे हुए हैं, 4-4 महीने चिल्ले आप हजरात ने लगाए हैं। जितना जायद वक्त है हमारे पास अपने कारोबार, अपने आराम कामकाज के बाद का जो जायद वक्त है, किसी के पास 3 घंटे हैं, किसी के पास 4 घंटे हैं, बहुत से वो है जो बिल्कुल फारिग हैं, रोजाना 8-10 घंटे लगा सकते हैं अपनी मस्जिद में। इन मुलाकातों का, गश्तों का जो निजाम है, उन तकाजों को पूरा करने के लिए रोजाना 2.5 घंटे कम अज कम, वरना जितना 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे हैं, उसका निजाम बनावें। और जैसा भी मैंने अर्ज किया, घर घर जाकर एक एक फर्द से मुलाकात करके उनको समझाना और फिर उनको तैयार करके राह खुदा में ले जाने की तरतीब बनावें। उसके लिए हर महीने के अपने 3 दिन का हफ्ता तय करें। रोजाना के वक्त के लिए 3 घंटे, 4 घंटे, कम से कम 2.5 घंटे का वक्त तय करें और माहाना 3 दिन का अपना हफ्ता तय करें और सालाना 4 महीने या कम से कम 1 चिल्ला हर साल लगाने के लिए अपना महीना तय करें। थोड़ी देर बैठकर आपस में अज़ाइम करने हैं। अभी हल्के वाइज आपको पुकारेंगे, जिन हल्कों के नाम पुकारे जावे वो मस्जिद वाइज बैठकर 10 मिनट का यह काम है। बयान इसलिए जल्दी, अभी तो असर की नमाज कब है? नमाज कितने बजे की? 5 बजे नमाज है, 1 घंटा और 12-13 मिनट बाकी है। जरूरत से फारिग होने के लिए आपको 15-20 मिनट काफी है। और इतना वक्त है इसलिए है कि इस वक्त आप अज़ाइम करें। अज़ाइम करोगे, इरादे करोगे, अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह आगे की राहें खोल देगा। अब तक जो हमसे सुस्ती हुई है, दीन की मेहनत के मामले में गफलत हुई है, तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगें और आइंदा के लिए अच्छा से अच्छा आज़म करें। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, जैसे अभी तक बैठे हैं, थोड़ी देर सब्र कर लें। अभी आपको हल्के वाइज बिठाते हैं, बैठकर मस्जिद वाइज बैठकर अपने अज़ाइम करें और अपना वक्त रोजाना का, माहाना 3 दिन का हफ्ता और सालाना खुरूज का अपना महीना तय करके फिर उसके बाद अपनी जरूरियात से फारिग हो। इसलिए अभी शुरू पर बैठ जाओ, अभी तो और कोई ना उठे।